صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت زید بن ارقم آیا، پوچھا یہ قربانی کیا ہے میرے آقا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جانور کی ذبح کی قربانی کرو گے اس کے ہر بال کے بدلے تمہیں اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ جتنے اس کے جسم میں بال ہوں گے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم جانور کا انتخاب اچھا کرو، اس لیے کہ کل بروز قیامت کل صراط پر یہ تمہاری سواری بن کر آئے گا جس پر بیٹھ کر تم جنت میں جا رہے ہیں۔ اور لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں ہم نے ایک بار قربانی کی ہے تو وہاں سواری کون سی ہوئی ہے؟ یہ بھی ملتا ہے روایت۔ تم نے اپنی زندگی میں جو سب سے پہلے قربانی کی اس پر سوار ہو گئے، لیکن ہر سال کی قربانی والے جانور بھی سواری بن کر تمہارے ارد گرد آئیں گے، وہ سب ہوں گے، تم انتخاب کرو جس پر سوار ہو جاؤ۔ اسی لیے قربانی میں عیب والے جانور کی قربانی جائز نہیں، لنگڑا ہو، لولا ہو، کان کٹا ہوا ہو۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ دنیا تو یہ سمجھتی ہے کہ کرنے والا جانور وہ ہونا چاہیے جو ریجیکٹڈ ہو، جس کو کاٹا جا رہا ہے وہ دنیا میں کام کے لائق نہ ہو، اس کو کاٹنا چاہیے۔ دنیا کا یہ کانسیپٹ ہے، دنیا کا تصور یہ ہے۔ لیکن نہیں، اگر کوئی اپنے استعمال کے لیے کاٹ رہا ہوتا تو میں کہتا ہاں ریجیکٹڈ مال کاٹ لو، لیکن ذبح جو ہم کرتے ہیں قربانی میں وہ اپنے لیے نہیں، وہ رب ذوالجلال کے لیے ہے۔ اسی لیے بندہ یہ دیکھے میں اپنے رب کی حضور کیا پیش کر رہا ہوں۔ تم اگر کوئی ہدیہ تحفہ خریدنے جاتے ہو اپنے کسی عزت دار شخص کے لیے تو انتخاب سوچ سمجھ کر کے کرتے ہو کہ جس کو میں دینے جا رہا ہوں کہ کتنا ویلیو والا ہونا چاہیے، کتنا عزت والا ہونا چاہیے، اور جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو اس کا بھی آپ خیال رکھو۔ اسی لیے لوگ کام چلانے کی باتیں تو بہت کرتے ہیں۔ قربانی کے متعلق کچھ باتیں ہیں جو مجھے آج عرض کرنی تھی، اس لیے میں نے آج اس موضوع پر آپ سے خطاب کیا۔ بہت سارے لوگ طرح طرح کے افواہیں پھیلاتے ہیں، یہ تو ان غیر مسلموں کے اعتراضات کا میں نے جواب دیا۔ دنیا بھر میں ہمارے اوپر الزام کیے لاکھوں جانوروں کو ایسی ذبح کر دیتے، کاٹ دیتے، لیکن میرے عزیزو یہی وہ دنیا ہے جو ایک طرف تو جانوروں کی حمایت اور محبت کی بات کرتی ہے اور دوسری طرف ان کے بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیاں جانوروں کو بے غرض ذبح کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور کھانے میں بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، سارے جانوروں کی کھالیں، لیدر کی بیگ، لیدر کے جوتے، لیدر کے بیلٹ، لیدر کی ٹوپیاں، لیدر کے جاکٹ سب بنا کر کے دنیا پھیل رہی ہے اور قیمتی چیزوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ ان سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ یہ سب چیزیں کہاں سے تم لائے، یہ سب چیزیں تم کہاں سے لائے؟ کیا بغیر کسی جانور سے ذبح کیے ہوئے اس کی کھال کا استعمال کرتے ہو؟ لیدر کا استعمال تو ساری دنیا میں بڑے فخر سے کر رہی ہے، حتیٰ کہ گھروں کے استعمال کرنے والے صوفے اور کرسیوں پر تک استعمال ہے، اپنی بیٹھنے والی گاڑیوں میں کار کی سیٹ پر تک استعمال ہے، تمہارے پہننے والے جوتے، تمہارے پہننے والے بیلٹ، تمہارے پہننے والے جاکٹ سب کا تمہارا استعمال ہے۔ اور صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں صرف مسلمان استعمال کرتے ہیں، ساری دنیا لیدر کا استعمال کرتی ہے۔ یہ لیدر کہاں سے آتا ہے؟ تو یہ دغلا پن، یہ جو ڈبل رول ہے، ڈبل سٹینڈ، ایک طرف حمایت کی بات کرنا اور دوسری طرف بے درے ذبح بھی کرنا، یہ سب چیزیں دنیا کو بیوقوف بنانا اور اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا پھیلانا۔ لیکن اے مسلمان، ذہن و دماغ میں کسی ایسے ماڈرن کلچر کے ایسا کوئی فریفتہ ہو اس کی باتوں میں آ کر تم یہ سوچو کہ نہیں اتنے پیسے میں قربانی کے بجائے صدقہ کر دوں، کسی غریب کو دے دوں، ناجائز ہے۔ تمہارے اوپر سے قربانی کا وجود ختم نہیں ہوگا، وہ اسی طرح سے باقی رہے گا اور گنہگار بھی رہو گا۔ اللہ کریم سے زیادہ تم رحم کرنے والے نہیں ہو، اللہ ارحم الراحمین۔ اللہ ارحم الراحمین نے جب وہ حکم عطا فرما رہا ہے تو کیا تمہارے دل میں اس سے بھی زیادہ رحم ہے؟ قربانی کے دنوں میں صرف قربانی ہی ہوگی۔ اب کچھ جو چیزیں ایسی ہیں پھیلائی گئی، دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سب کا ماننا عقیدہ ہے، وہ رحمت للعالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کی، اور ایک دو نہیں 100 اونٹ آئے تھے، جس میں سے 63 اونٹوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر فرمایا، 63 اونٹوں کو خود حضور نے ذبح فرمایا۔
اور اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، باقی کے اونٹوں کو تم ذبح کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو 100 اونٹوں کو ذبح فرمایا اپنے حج کے موقع، اور اس کے علاوہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 چت قبریں بکرے ذبح کی۔ چت قبریں کس کو کہتے ہیں؟ 2 کلر والی، بلیک اینڈ وائٹ جو ہوتی ہے، اب اللہ کو کہتے ہیں عربی میں۔ 2 میں نے ذبح فرمایا، ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے قربان فرمایا، اور دوسرا پوری امت کی طرف سے قربان فرمایا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، ہمارے امام نے سچ کہا، جو نہ بھولا غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ قربانی سال میں ایک مرتبہ ہو رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربان کر دیتے اپنے نام سے، وہ تو کیا ہی، لیکن قیامت تک آنے والی اپنی امت کی طرف سے بھی خود اپنے ہاتھ سے قربان کرے۔ آج امت یہ پوچھتی ہے میرے عزیزوں، قربانی کی 1400 سال پہلے تمہارے رسول نے تمہاری جانب سے قربان کی، اور اللہ نے جس کو استطاعت دی، جس کو طاقت دی، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اوپر جو قربانی واجب ہے اپنی قربانی کرو، ساتھ میں ایک اور قربانی میرے مصطفیٰ کی طرف سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جبکہ ان کے احسان کا بدلہ پوری امت نہیں ادا کر سکتی، لیکن ہم ہدیہ تشکر کے طور پر اپنی طرف سے پیش کر سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، ایک بکرا لے کر کے آتے ہیں پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی، آتے ہیں پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی، ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی۔ میرے عزیزوں، بکرا ایک آدمی کی طرف سے ہی قربان ہوگا جو مالک کے نصاب ہے۔ گھر میں اگر 4 لوگ مالک کے نصاب ہے تو چاروں پر قربانی، شوہر پر بھی، بیوی پر بھی، بیٹے پر بھی، جو مالک کے نصاب ہے۔ مالک کے نصاب مطلب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں، جس کے پاس 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر کی قیمت، دونوں میں سے کسی ایک کے برابر کی قیمت ہو۔ اس زمانے میں آپ کیلکولیٹ کر لو 52 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ اتنی اگر تمہارے پاس رقم ہے، مالیت ہے تمہارے پاس، تو مالک کے نصاب ہو اور تمہارے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی تمہارے اوپر واجب ہے، اور قربانی واجب ہونے کے لیے سال بھر پیسے ہونا ضروری نہیں، قربانی کے دنوں میں اگر مالک کے نصاب ہوا تب بھی اس پر واجب ہے۔ زکوٰۃ کا حکم الگ ہے، قربانی کا حکم الگ ہے، اور پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربان کیا کسی کا بھی نہیں ہے۔ اگر 4 لوگ گھر میں رہتے اور چاروں کی طرف سے ایک بکرا ذبح کیا اور چاروں کا نام لیا گیا تو کسی کے نام سے قربانی نہیں، کیونکہ پرٹیکولر ایک ہی کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ ہاں، بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، وہ اونٹ ہوا یا بیل بھینس، یہ جو بڑے جانور ہیں ان جانوروں میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اور ان میں شریک ہونا جائز ہے، لیکن 7 لوگ جو شریک ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی شرط ہے کوئی ایک بندہ بھی اس میں غلط عقیدے والا نہ ہو اور گوشت کی نیت سے شریک نہ ہوا ہو، بلکہ سب قربانی کی نیت سے آئے ہوں تو سب کی قربانی کی۔ یہ خیال بھی ضروری ہے۔ اب حالات ایسے آ گئے کہ سب کے لیے ایک بکرا لینا اگر طاقت کے بل نہیں ہے، استطاعت نہیں، تو وہ بڑے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں جہاں پر قربانی ہو رہی ہے، شریک ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا بھی پھیلایا ہمارے درمیان میں کہ بڑے قربانیاں ہوتی ہیں، اجتماعی قربانیاں جائز نہیں ہیں، آدمی کو اپنی قربانی کے وقت سامنے ہونا ضروری ہے۔ ایسی باتیں پھیلائی گئی، میں آپ کو حدیث سے بات سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ سے، کہا فاطمہ اپنی قربانی کے وقت سامنے رہو، قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کرے گا۔ حدیث پاک ہے، لیکن ساتھ میں ذکر یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کا وکیل حضرت علی کو بنایا تھا کہ اپنی نیابت دے دی کہ میری طرف سے تم قربانی کرو۔ اس طرح سے جو مسلمان استطاعت نہیں رکھتا خود کرنے کی، وہ اپنی جانب کسی دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے، شرعاً جائز ہے۔ کسی کو بھی وکالت دی جا سکتی، نیابت دی جا سکتی ہے میری طرف سے تم قربانی کرو۔ جیسے کہ گھر میں کوئی عورت مالک کے نصاب ہے، اگر یہ حکم ہوتا کہ عورت خود جا کے کرے نماز کرتی، عورت کسی کو وکیل بنا سکتی، اپنے شوہر کو کہتی ہے کسی کو دے دیا پیسہ کہ میری جانب سے تم قربانی کرو، یہ جائز ہے بالکل۔ جن لوگوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا ہے ہمارے درمیان میں کہ قربانیاں نہیں ہوتی،
وہ جاہل لوگ، پڑھے لکھے لوگ نہیں، شرعی مسائل جو جانے بغیر اس طرح کی باتیں عوام الناس میں، عوام المسلمین میں پھیلانا یہ گناہ ہے۔ ہاں اس بات کو یاد رکھیں، جو وکیل ہے قربانی کا اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ جتنے لوگوں کی قربانی کر رہا ہے جانور شریعت کے مطابق کا لے، عیبدار جانور کی قربانی نہ کرے، لاغر ہو، کمزور ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، کان کٹا ہوا ہو، پیر کٹا ہوا ہو، دم کٹی ہوئی ہو، یا اتنا کمزور کہ چل نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، ایسا عیبدار جانور نہ لے کہ وکیل کی ذمہ داری ہے جو سب کی طرف سے قربانی کر رہا ہے۔ اور دوسری چیز، عیب کس کو کہتے ہیں؟ عیب کے کان میں اگر سراغ ہے تو مکروہ ہے، لیکن قربانی ہے اس میں۔ ہاں سینگ اگر بچپن اس کی پیدائشی نہیں آئے تھے تو جائز ہے اس میں قربانی، آئے تھے اور ٹوٹ گئے تو اس کی مقدار بتائی گئی، ایک تہائی حصہ اگر ٹوٹا ہے تو اس وقت تک جائز، اس سے زیادہ جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو قربانی جائز نہیں۔ کوئی پیر پورا کٹا ہوا ہے، تم پوری کٹی ہوئی، یہ عیب میں آتا ہے۔ عیبدار جانور قربانی جائز نہیں ہے، وکیل کرے گا، نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اجتماعی قربانی جائز ہی نہیں، جائز ہی نہیں۔ ایسی باتیں کیوں پھیلائی جائیں؟ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ نیابت اور دوسرے کو وکالت دینا جائز ہے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی پھیلاتے ہیں کہ قربانی کے جو حصے دیے جاتے ہیں، گوشت دیا جائے تو اس کی قیمت الگ ہوتی ہے، گوشت نہ لو تو اس کی قیمت الگ ہوتی ہے، یہ سب پھیلی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس کا ریزن پتہ کرنا چاہیے، ایسی بغیر علم کے بات کرنے سے 4000 5000 روپے کا ایک حصہ آتا ہے اگر شہر میں کوئی بڑا جانور ذبح کرتا ہے، کیونکہ مہنگا ملتا ہے پہلے، اور باہر تک جا کے کوئی ذبح کر رہا ہے تو وہی ایک حصہ 1500 روپے میں 200 2000 میں ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ یہ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں اور ایسے پیسے وصولتے ہیں، ایسا نہیں۔ دور دراز کے علاقے ایسے ہیں، بنگال ہے، اڑیسہ ہے، اور بھی کئی علاقے بہار ہیں، جہاں پر بڑے جانور نہایت ہی سستے دام میں ملتے ہیں، بلکہ وہاں پر جانوروں کی قیمت صرف 5000 6000 اور 10000 کے نیچے ہوتی ہے، بڑے جانوروں کی جو ہم نے دیکھے ہیں۔ وہاں جا کر کوئی تنظیمیں قربانی کرتی ہیں، اگر وہ صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق جانور لے کر کے کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں، چاہے وہ 200 روپے حصے میں بھی کرتا ہو، کوئی حرج نہیں، قیمت میٹر نہیں کرتی، جانور میٹر کرتا ہے، قیمت چاہے جتنی ہو رہی ہو۔ اس چیز کو آج وضاحت کرنا ضروری تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ غلط فہمیوں میں نہ پھیلیں، غلط فہمیاں نہ پھیلائیں، خود بھی بچیں۔